السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بات یہ ہے کہ کل ہم نے 2 رکوع کور کر لیے تھے، رکوع نمبر 7 اور رکوع نمبر 8۔ رکوع نمبر 7 میں صرف 2 ہی آیات تھیں، آیت نمبر 61 اور 62۔ باقی رکوع نمبر 8 کی آیات تھیں، وہ غلطی سے میں نے رکوع نمبر 7 سمجھ کے ہی وہ پورا پڑھ لیا تھا۔ رکوع نمبر 7 اور 8 دونوں اکٹھے ہی پڑھ لیے تھے، تو پھر میں نے بعد میں دیکھا تو وہ 2 رکوع تھے، کیونکہ پہلا رکوع نمبر 7 چھوٹا سا تھا تو مجھے مغالطہ لگ گیا، تو میں نے سمجھا کہ رکوع نمبر 7 ہی چل رہا ہے، لیکن وہ رکوع نمبر 8 بھی بیچ میں کور ہو گیا تھا۔ تو رکوع نمبر 7 جو تھا وہ 60 اور 61 2 آیات پر مشتمل تھا، اور رکوع نمبر 8 جو ہے وہ 62 سے لے کے 71 تک تھا۔ میں نے کہا یہ بچوں کو وضاحت کر دوں۔ پھر آگے آج ہم نے رکوع نمبر 9 پڑھنا ہے۔ رکوع نمبر 9 میں کل 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 72 سے 82 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ اور جب، قتلتم تم نے قتل کیا، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم اس میں اختلاف کرنے لگے، واللہ اور اللہ مخرج نکالنے والا ہے، ما کنتم جو تم ہو، تکتمون چھپاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو اس رکوع میں بھی واقعہ ذبح بقرہ ہی چل رہا ہے، تو سورہ بقرہ کا نام بھی اسی واقعے کی مناسبت سے ہے۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا پچھلے رکوع میں، رکوع نمبر 8 میں، کہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا تھا، تو پھر انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا حال پوچھا، قاتل کا پتہ پوچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر رکھو یا مارو، تو وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر اس میں آپس میں لڑنے لگے تھے اور قاتل کی تلاش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری پوشیدگی کو ظاہر کر دیا، اس شخص کو زندہ کر دیا دوبارہ، اس نے بتا دیا کہ کس نے اسے قتل کیا تھا۔ آیت نمبر 73۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اضربوہ مارو اس کو، ببعضها اس کا کچھ ایک حصہ، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ، الموتى مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم شاید کہ تم تعقلون عقل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 74۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا پس وہ، کالحجارتی پتھر کے مانند تھے، او یا اشد زیادہ، قسوۃ سخت، انا بے شک، من الحجارتی پتھروں میں، لما یتفجر کچھ تو ایسے ہیں جن میں بہہ نکلتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں، لما
یشککو کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو اور بہہ نکلتا ہے، منہو اس سے الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں لما یحبطو کچھ ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مطلب یہ کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ وہ حق بات ماننے پہ تیار ہی نہیں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی پتھروں سے دی ہے کہ وہ پتھروں سے جیسے ہو گئے تھے ان کے دل، بلکہ ان پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 75، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا افتطمعون کیا تمہاری خواہش ہے، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں، لکم تمہارے لیے، وقد کانا اور تحقیق ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتا ہے کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ اسے بدل ڈالتا ہے، من بعد اس کے بعد، ما عقلوہ جو ان کو عقل ہے، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ آیت 76 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اذا جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ہیں، آمنوا ایمان والوں سے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب وہ ایک دوسرے کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم انہیں بتا دیتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں، کیا جانتے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ یعنی جو بنی اسرائیل کے لوگ یہودی جو تھے وہ ظاہرہ اکٹھے ہی رہتے تھے مدینہ میں، مسلمان بھی اور یہودی بھی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جب یہودیوں کی مسلمانوں سے بات ہوتی تھی تو کچھ سادہ لوگ ایسے بھی تھے یہودی جو کہہ جاتے تھے باتوں باتوں میں کہ ہاں یہ تو اس کا ذکر تو ہماری تورات میں بھی ہے، مطلب آخری نبی کے آنے کا ذکر، قرآن پاک کا، اسلام کے آنے کا ذکر۔ تو اب دوسرے جو چلاک یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ تم انہیں مسلمانوں کو کیوں یہ باتیں بتاتے ہو کہ ہمارے تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو اس طرح تو انہیں موقع مل جائے گا، وہ اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے، وہ روز محشر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یہ تو خود ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہمیں آخری نبی کے آنے کا پتہ تھا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 77 اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اولا کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے، مطلب وہ چھپاتے ہیں مسلمانوں سے باتیں لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آیت 78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، امیون
ان پڑھ بھی ہیں، لا یعلمون جو نہیں جانتے، الکتابہ کتاب کو، الا سوائے امانیہ ان کی خواہش نفس، ان کی آرزویں، اور ان اگر ہم وہ الا سوائے یظنون گمان اور اٹکل پر ہیں۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں، صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ یعنی علماء کرام تو چھپاتے ہیں مسلمانوں سے جو انہوں نے پڑھا ہے، لیکن اکثر لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب بھی نہیں پڑھی ہوئی، جاہل ہیں۔ آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ فَوَيْلٌ پس تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولو پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ اس سے تھوڑی سی قیمت لے لیں، فویل لہم پس تباہی ہے ان کے لیے، مما کتبت جو انہوں نے لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور تباہی ہے لہم ان کے لیے، مما اس لیے جو یکسبون وہ کماتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل یعنی ہلاکت اور افسوس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے علماء کرام جو احبار اور رہبان کہلاتے تھے، وہ اپنی کتاب جو تھی اس میں تحریف کرتے تھے، آیتوں کو بدل ڈالتے تھے، کبھی تو وہ معنوی تحریف ہوتی تھی، کبھی لفظی تحریف ہوتی تھی، تو اس سے وہ امیر لوگوں کے لیے احکامات کو تبدیل کر کے ان سے پیسے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تباہی ہے ان کے ان ہاتھوں کے لیے جن سے وہ لکھتے ہیں اور ان کی کمائی کے لیے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ آیت 80، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا سوائے، ایامن دن، معدودہ گنتی کے۔ قل کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا وہ اللہ پر وہ باتیں باندھتے ہیں جو وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو یہ یہودیوں کی خاص عادت بتائی گئی ہے اس آیت میں کہ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن کے علاوہ نہیں چھوئے گی۔ تو چند دن میں علماء کرام نے مختلف تعداد بتائی ہے، 3 دن یا 40 دن اس طرح، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ کیا اللہ نے تم سے کوئی عہد تم سے لیا ہوا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا؟ تو یا پھر یہ ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ تو ظاہر ہے جھوٹ ہی باندھتے تھے وہ لوگ۔ آیت 81، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ بلا کیوں نہیں، من کسب جس نے کمایا، سیئۃ برائی، واحاطت اور گھیر لیا، بہ اسے، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو آگ والے ہیں، ھم فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ آیت 82،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ والذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے یعنی اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس بات پر ایمان لائے، اور بعث بعد الموت دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لائے۔ تو ایمانیات جو ہمارے ہیں 5 ایمانیات، اس کے علاوہ 2 اور، تو ان پر ایمان رکھنا اور پھر نیک اعمال کرنا۔ نیک اعمال میں پہلے تو 5 ارکان آ جاتے ہیں ہمارے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور اس کے بعد اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں۔ تو سارا جو قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ ایمان اور عمل صالح، اور اسلام میں آخرت میں نجات کا معیار صرف 2 ہی چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اپنا ذاتی ایمان دل اور دماغ کا، اور اپنے اعضاء و جوارح سے نیک اعمال، یہی 2 چیزیں ہیں جو ہمیں نجات دلائیں گی، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، لیکن وہ جب تک ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے، ایمان درست نہیں ہوگا، تب تک وہاں پہ شفاعت اور سفارش بھی قبول نہیں ہوگی کسی کی۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں یہ کبھی نہیں سوچنا کہ ہمیں کوئی بخشوا لے گا، کوئی ہماری وہاں مدد کر دے گا، کوئی ہماری سفارش کر دے گا، یہ قطعاً نہیں سوچنا چاہیے، خیال تک بھی نہیں اس چیز کا لانا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہیے، دہرانا چاہیے دل میں کہ یہ ہمارے ایمانیات ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے پختہ انشاءاللہ الحمدللہ، اور پھر اس کے مطابق ہمیں اپنے اعمال درست کرنے ہیں۔ بس یہ 2 کام ہمیں زندگی میں کرنے ہیں، تب آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں، 2 ہی چیزیں فرمائی اللہ پاک نے، وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ